السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ آئیں چلے سب مظفر آباد، بن کر کشمیریوں کی آواز۔ وزیر اعظم عمران خان آج مظفر آباد میں جلسہ عام سے خطاب میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ وزیر اعظم کشمیریوں کو یقین دلائیں گے کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق امان کا ٹویٹ، کہا وزیر اعظم کی قیادت میں بھارتی مظالم کے شکار کشمیری عوام کی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سفاکیت پر امریکی سینیٹرز بھی بے چین۔ 4 امریکی سینیٹرز کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مداخلت کے لیے خط، کہا کہ ٹرمپ مقبوضہ وادی میں مواصلاتی نظام کی بحالی، کرفیو اور لاک ڈاؤن ختم کرانے کے لیے مودی پر دباؤ ڈالیں، گرفتار کشمیریوں کو رہا کرنے پر زور دیں، انسانی المیے کے خاتمے کے لیے فوری ایکشن لیا جائے، ختم مطالبہ۔ صدر مملکت کی پارلیمنٹ میں تقریر، کشمیر پر خصوصی فوکس، کہا کہ کشمیر میں نسل کشی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بھارتی اقدامات عالمی امن کے لیے شدید خطرہ بن چکے ہیں۔ بھارت سے کہتے ہیں کہ حالات اس مقام پر نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کا شیڈول طے کر لیا گیا۔ وزیر اعظم 23 ستمبر کو امریکہ روانہ ہوں گے۔ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 2 ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم دورہ امریکہ سے پہلے سعودیہ بھی جائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کا 40واں روز، قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، کشمیری خوراک ادویات کے لیے تڑپنے لگے، بچے دودھ کے لیے ترس گئے، انٹرنیٹ سروس معطل ہونے سے طلبہ داخلے اور اسکالرشپ کے آن لائن فارم جمع کروانے سے محروم، لاکھوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ امریکہ میں مقیم سکھ برادری کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، نریندر مودی کے خلاف ریلی کی تیاریاں مکمل، ریلی کے لیے 53 فٹ کے ٹرالر پر بڑے بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ کراچی کو الگ صوبہ یا الگ انتظامی یونٹ نہیں بنانا چاہتے، آئین کے آرٹیکل 149 کی غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ وزیر قانون فاروق نسیم کی وضاحت، کہا کہ سندھ کا بیٹا سندھ کی تقسیم کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ آرٹیکل 149 بلدیاتی اداروں کو طاقتور بنانے سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم کل کراچی آئیں گے، آرٹیکل کے نفاذ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس ملک کا واحد وفاقی نظریاتی اصولوں کی جماعت ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں اس صوبے کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کریں۔ کراچی پر غیر آئینی قبضے کی کوشش کی گئی تو حکومت کو گھر جانا پڑے گا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا 2 ٹوک اعلان، بولے کہ وفاقی وزیر قانون نے کراچی پر قبضے کا پلان پیش کیا، سندھ کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کریں گے، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر آئینی طریقے سے کراچی کو اسلام آباد سے کنٹرول کیا جائے۔ بلاول بھٹو سم کارڈ استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں، عوام کو اشتعال دلا کر لسانی بنیادوں پر ووٹ بینک مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا کہ سیاسی جماعتیں اور ارباب اقتدار بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کا نوٹس لیں۔ ایف بی آئی تنخواہ دار شہریوں کے لیے موبائل ایپ آج لانچ کرے گی۔ موبائل ایپ سے شہری انکم ٹیکس ریٹرنز فائل اور ٹیکس ادا کر سکیں گے۔ چیئرمین ایف بی آئی شبر زادی کا ٹویٹ، کہا کہ موبائل ایپ ٹیکس نظام کو مکمل ڈیجیٹل کرنے میں اہم سنگ میل ہے۔
सिविल एविएशन अथॉरिटी भी मोबाइल फोन के इस्तेमाल से खौफजदा। सीए ने एयरपोर्ट्स के अप्रैल और लाउंज में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी, ममनुआ मकामात पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुजाबाद में तफ्तीश में गफलत बरतने पर 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, सब इंस्पेक्टर कलीम और सफदर फायरिंग वाक़े में लड़की के जख्मी होने की तफ्तीश कर रहे थे। पिस्टल और गोलियों के खौल को तफ्तीश का हिस्सा न बनाने पर मुल्जिमान को अदालत ने बरी कर दिया था। औरंगी टाउन कराची में घर में फायरिंग से बच्ची जाँ बहक, खातून जख्मी। वाक़या ज़ाती नौयत मालूम होता है। पुलिस का मौक़िफ़, ज़ियारत में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से कोयले की कान का ठेकेदार जाँ बहक, एक मजदूर जख्मी हो गया। टोबर टैक्सिंग में ट्रक की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर, माँ बेटी जाँ बहक, खाविद शदीद जख्मी। नवाब शाह में कौमी शाहराह पर ऑयल टैंकर उलटने से 40,000 लीटर पेट्रोल बह गया। माइंड तो नहीं करेंगी अगर आप दोनों में से मैं किसी एक के ऊपर आशिक हो जाऊं? हो जा। इतने बड़े जहान में मुझसा कोई नहीं। तंज़ व मज़ाह के फूल बिखेरने वाली लेजेंडरी अदाकार लहरी को दुनिया से बिछड़े 7 बरस बीत गए। उनकी यादें और उनके किरदार मद्दाहों के दिलों में और जहनों में जिंदा हैं अब तक।